نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على سيدنا روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وظائف کی دنیا چینل۔ میں دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو، جتنے بھی احباب میرے ناظرین ہیں، سب کو ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی مصیبت سے مالک کائنات آپ کو محفوظ فرمائے، بے شمار خوشیاں آپ کے مقدر میں کر دے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے، پہلے جو ہم نے 3 دن گفتگو کی وہ تھا درود پاک کیوں ضروری ہے، اور آج جو ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے درود پاک کے ساتھ سلام کیوں ضروری ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا یہ حکم خدا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اب درود پاک کے ساتھ سلام کے ضروری ہونے کی وجہ اتنی مستند، اٹل، قطعی اور حتمی ہے کہ اس کے بعد کسی اور وجہ کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ اب دیکھیں، لفظ ہے صلو، اس کا مطلب ہے درود، وسلمو اس کا مطلب ہے سلام، تسلیمہ خوب سلام۔ اب درود کا ذکر ایک بار اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور سلام کی باری جب آئی ہے تو مالک کی کائنات نے 2 بار فرمایا وسلموا تسلیما۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اس اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت ایک بار فرما دیتا تو تب بھی بات ہو جاتی۔ سلام کی اہمیت پہ آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب درود کی باری آئی تو مالک کائنات نے ایک بار حکم فرمایا، اور جب سلام کی باری آئی تو 2 بار حکم فرمایا، جبکہ ایک بار بھی ہوتا تو حکم خدا تھا، اٹل تھا، حتمی تھا، اس میں کوئی ذرا برابر بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مگر قربان جاؤں، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنے کی تاکید کے لیے 2 بار سلام کا ذکر فرمایا، وسلموا تسلیما۔ تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یہ تھی پہلی وجہ۔ اب دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ سلام کے بغیر درود سے حکم الہی پورا ہی نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، اب جس بات کا اللہ رب العزت نے زیادہ بار حکم فرمایا ہے، سلام کی زیادہ بار تاکید فرمائی ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو حکم خدا تو پورا ہوا ہی نہیں۔ بعض ناظرین کرام، بعض احباب کہتے ہیں کہ صرف درود ابراہیمی پڑھا جا سکتا ہے اور درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے، تو میرا ان کی بارگاہ میں ایک مؤدبانہ گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ توجہ سے ذرا قرآن پاک کے حکم کو دیکھیں، اور درود ابراہیمی کا میں منکر نہیں ہوں، درود ابراہیمی بہت اعلیٰ درود پاک ہے، میں نے درود ابراہیمی پہ پیچھے ویڈیو بنائی ہے، مگر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ درود ابراہیمی میں فقط درود پاک ہے، سلام نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ میرے محبوب پر آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے۔ درود کے ساتھ سلام کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ حکم خدا ہے، تو حکم خدا تب پورا ہوگا جب درود پاک کے ساتھ آپ سلام بھی ضرور پیش کیا کریں گے، تب اللہ رب العزت کے اس حکم کو ہم پورا کر سکیں گے۔
ناظرین کرام، تیسری وجہ جو ہے سلام کے بغیر درود پاک پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ بڑی خاص اور توجہ طلب بات ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک بغیر سلام کے اکثر علماء کے نزدیک مکروہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صلاۃ و سلام یعنی درود اور سلام دونوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جذب القلوب صفحہ نمبر 224 کے اندر انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ درود پاک پڑھنا یہ مکروہ عمل ہو جاتا ہے تب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، مکروہ کا مطلب کوئی ایسا نہیں ہے، مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل۔ تو اب ہم عمل بھی کریں اور اللہ رب العزت کے پسند بھی نہ آئے، سرکار بھی اس کو پسند نہ کرے، تو اس عمل کا کیا فائدہ؟ لہٰذا جب بھی آپ درود پاک پڑھیں تو درود پاک کے ساتھ سلام ضرور پیش کیا کریں، تاکہ حکم خدا بھی پورا ہو جائے، اللہ رب العزت کا جو حکم قرآن پاک میں ہے وہ بھی پورا ہو جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کے لیے بھی راحت اور سکون اور خوشی کا سبب بنے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ سلام نہ بھیجنے سے درود خواں جو ہے یہ 40 نیکیاں کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اگر وہ صرف درود پاک پڑھتا ہے تو قبول تو ہو جائے گا، مگر خوشی کا باعث نہیں بنے گا، راحت کا سبب نہیں بنے گا، تو ساتھ 40 نیکیاں وہ بھی ضائع کر بیٹھے گا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا یہ کیسے ہے۔ حضرت ابو سلیمان محمد بن حسین حرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کی، اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زیارت کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو سلیمان، جب تو حدیث پاک میں میرا نام لیتا ہے تو اس پر درود پاک پڑھتا ہے تو پھر وسلم کیوں نہیں کہتا، یعنی سلام کیوں نہیں پیش کرتا؟ اللہ اکبر! اب اس بات پہ توجہ کریں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو سلیمان محمد بن حسین حرانی، آپ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ جب تو حدیث پاک پڑھتا ہے اور حدیث پاک پڑھتے ہوئے میرے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ پڑھ دیتا ہے، آگے وسلم کیوں نہیں پڑھتا؟ یعنی مجھ پر درود پاک تو پڑھتا ہے مگر سلام کیوں نہیں پڑھتا؟ ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سلام درود پاک پہنچتا ہے، درود پاک پہنچا ہے تو حضور نے فرمایا ہے کہ آپ سلام نہیں پڑھتے تو سلام پڑھا کرو۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کے پڑھے ہوئے درود پاک کے اندر جو بندہ پڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ سلام پہنچتا ہے۔ حضور اس سے باخبر ہوتے ہیں، حضور جانتے ہیں کون جو درود پاک پڑھتا ہے، کون ہے جو درود پاک کے ساتھ سلام بھی پیش کرتا ہے، کون کس محبت سے پڑھتا ہے، حضور تو اس کو بھی جانتے ہیں، جبکہ محبت کا جو تعلق ہے وہ فقط دل کے ساتھ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دل میں جس بندے کی جتنی محبت ہے، جتنی لگن ہے، جتنی چاہت ہے، چاہت کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے تو حضور تو اس سے بھی باخبر ہیں۔ حوابذ وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو وسلم کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ 4 حروف ہیں اور ہر حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو 40 نیکیاں جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا نام آئے، نام لیا کرو تو میری ذات پر درود پاک کے ساتھ سلام ضرور پیش کیا کرو، تاکہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام میں درود پاک اور سلام کی صورت میں آپ کو نیکیاں ملنی تھی تو وہ نیکیاں آپ کو پوری دی جائیں۔ اگر آپ وسلم چھوڑ دیتے ہیں تو 40 نیکیاں جو ہے وہ آپ کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، چوتھی وجہ یہ ہے کہ سلام نہ بھیجنے سے 40 نیکیاں بندہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اب 5ویں وجہ، سلام نہ بھیجنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خفا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفا ہوتے ہیں۔ اب ذرا یہ بات قول بدی کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے اپنے سے کچھ منقبض یعنی ناخوش، ناراض آپ کو پایا،
تو میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو حدیث پاک کا خدمت گار ہوں، میں تو حدیث پاک لکھتا ہوں، حدیث پاک کو آگے پہنچاتا ہوں، میں تو سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، آقا آپ سے محبت کرنے والا ہوں، اور یہ سارے کام گنوا حضور میں تو مسافر بھی ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، جب تو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فقط درود شریف ہی کیوں بھیجتا ہے، سلام کیوں نہیں بھیجتا؟ اللہ اکبر۔ اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کون درود پڑھتا ہے اور کون درود کے ساتھ سلام پڑھتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو درود تو پڑھتا ہے لیکن مجھ پر سلام کیوں نہیں پیش کرتا؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم نصفی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی مبارک، جب تک میری زندگی تھی، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تنہا درود نہیں پڑھا بلکہ درود پاک کے ساتھ میں نے سلام بھی پیش کیا ہے، میں نے سلام پڑھا ہے، زندگی کا معمول تھا۔ اور آپ جتنے بھی اولیاء کرام کے تذکرہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ سماعت فرما لیں، جہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کی باری آئے گی وہیں درود پاک کے ساتھ سلام بھی پیش کریں گے۔ ایک یہاں پہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہم اکثر جب کتابت میں لکھتے ہیں، یہ کتابت کرنے والے احباب لکھتے ہیں یا کاپیوں پہ لکھنے والے یا رجسٹر پہ، کہیں بھی کوئی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھتے ہیں تو وہاں پہ چھوٹی سی سواد بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو سواد ہے یہ درود پاک نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی خفا ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے لکھنا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل لکھیں۔ جب تک آپ درود پاک مکمل نہیں لکھیں گے، صرف سواد لکھیں گے، تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام جو لکھنے کی برکت اور ثواب ملنا تھا، آپ اس سے محروم ہو گئے۔ لہٰذا جب بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں بھی اور آپ لکھیں بھی، صرف سواد نہ لکھا کریں، مکمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا جو پڑھنے والے ہوں گے وہ حضرت محمد پڑھ کے آگے نہیں گزر جائیں گے۔ جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہوگا تو وہ پڑھنے والے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں گے۔ چھٹی وجہ وہ ہے سلام بھیجنے والے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں۔ درود کے ساتھ سلام اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتی کا سلام پہنچتا ہے تو آپ نہایت فرحت کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ جب اللہ رب العزت کا مقرر کردہ فرشتہ تمہارا سلام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں بن فلاں یا فلانہ بنت فلاں انہوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے، تو اس بات پہ مجھے نہایت خوشی ہوتی ہے اور میں اس فرشتے کو کہتا ہوں اے اللہ رب العزت کے فرشتے، میری طرف سے ان پر 10 بار سلام تم پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ جو ایک بار پیش کرتا ہے سلام حضور کی بارگاہ میں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کو حکم دیتے ہیں، فرشتے اس بندے پر 10 مرتبہ سلام بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک بار بھیجا ہے تو ہم اس کے بدلے میں 10 بار سلام بھیجتے ہیں۔ ہم ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا پیش کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 10 بار اجر ملتا ہے، 10 بار اس سلام بھیجا جاتا ہے اس بندے پر جو بندہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، ایک بار سلام پر اس قدر خوشی کہ جب ایک بار پڑھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 بار سلام پیش کرنے کا حکم دیتے ہیں فرشتے کو۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سلام پیش کیے جاتے ہوں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مسرت و شادمانی کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔
حضور تاجدار کائنات اپنے اس امتی سے کس قدر خوش ہوتے ہوں گے جو حضور کی بارگاہ میں روزانہ بیس پہ سینکڑوں ہزاروں بار درود و سلام پیش کرتا ہوگا۔ ساتویں وجہ، سلام بھیجنے والا اللہ رب العزت سے 10 بار سلام پاتا ہے۔ پہلے تھا فرشتے سے پاتا ہے، اب اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اب یہ نسائی شریف کی حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ درود کے ساتھ سلام اس لیے بھی ضروری ہے کہ سلام بھیجنے والا اللہ کے حبیب پر ایک مرتبہ سلام یعنی سلامتی بھیجتا ہے، تو اللہ رب العزت سلام بھیجنے والے پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجتا ہے۔ حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، جو آپ پر ایک دفعہ درود پاک بھیجے گا، جو آپ پر ایک بار درود و سلام پیش کرے گا، تو میں اس پر 10 مرتبہ یعنی رحمت کی صورت میں بھیجوں گا۔ یعنی جو آپ پر ایک دفعہ سلام بھیجے، اللہ رب العزت ان پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نسائی شریف کی حدیث پاک اور مشکات شریف کی حدیث پاک۔ اتنا بڑا اجر ہے کہ جو بندہ ایک بار حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے 10 مرتبہ اس درود پاک کی رحمت اور اس سلام کی سلامتی جو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی، اس کی صورت میں، رحمت کی صورت میں اللہ رب العزت اس بندے پر بھیج دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس پر جتنا بھی رش کیا جائے بہت کم ہے۔ احباب ذی وقار، اب کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ بار بار ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور مالک کائنات ہم پر رحمتوں کی نزول فرما دے؟ 8ویں وجہ، حضور پر سلام بھیجنا باعث برکت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل الحمد للہ وسلم علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یعنی پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام کہ جن کو اس نے چن لیا، یعنی جن کو وہ پسند فرما لیا۔ اس آیت مقدسہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے منتخب بندوں پر سلام مشروع یعنی شریعت کے مطابق ہو۔ غور فرمائیے، جب اللہ رب العزت کے منتخب بندوں پر سلام مشروع ہے تو انبیاء کرام پر سلام بطریق اولیٰ مشروع ہوا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الانبیاء ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کس قدر سلام پیش کیا جا سکتا ہے اور کس قدر پیش کرنا چاہیے؟ احباب ذی وقار، اب خود اندازہ لگائیں کہ سلام کتنا ضروری ہے۔ 9ویں وجہ، حضور پر سلام تمام مہمات کے لیے کافی ہے۔ درود شریف کے ساتھ سلام اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری تمام مشکلات کے لیے کافی و شافی ہے۔ اس بارے میں حدیث پاک ہے، جو بندہ بھی میری قبر کے پاس مجھے سلام کرتا ہے تو اس کا سلام مجھے وہ فرشتہ پہنچاتا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے۔ اس کا سلام دنیا اور آخرت کی تمام مہمات کے لیے کافی ہے، اور میں قیامت کے دن اس پر گواہی دوں گا۔ یہ کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی تمام اس کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے وہ درود و سلام کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ آپ کو اگر کبھی کوئی پریشانی آئے یا کبھی کوئی مصیبت آئے تو کبھی بھی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے آپ کی وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ احباب ذی وقار، 10ویں وجہ، سلام درخت، پہاڑ اور حیوانات بھی پیش کرتے ہیں۔ حیوانات بھی درود پاک پڑھتے ہیں، شجر و حجر بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ جس مبارک رات میں میں مبعوث ہوا، اس وقت سے جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتا ہوں وہ مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہے۔ جس پتھر درخت کے پاس سے گزرتا ہوں وہ درخت، وہ پتھر آپ پر سلام پیش کرتا ہے۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں، پتھر ہو کر حضور پر سلام پیش کرے، پتھر ہو کر حضور پر سلام پیش کرے، اور ہم تو مسلمان ہیں،
ہم تو اللہ رب العزت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، تو ہمیں کتنا سلام پیش کرنا چاہیے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بڑھ کر کئی گنا بڑھ کر ان پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ احباب ذی وقار، ان احادیث مبارکہ اور واقعات اور دلائل و شواہد کے مطالعہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ درود پاک کے ساتھ سلام کیوں ضروری ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کسی حدیث مبارکہ میں درود پاک کا لفظ پڑھیں تو اس میں سلام کو بھی شامل سمجھیں، یعنی درود پاک کے ساتھ سلام بھی ضروری ہے۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ احباب ذی وقار، باعث برکت کے لیے ایک درود پاک آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس درود پاک کے پڑھنے سے ربط قائم ہوتا ہے، تعلق بنتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مجھے بہت پسند ہے جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ اس طرح متواتر درود پاک کے ورد سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک خاص نسبت پیدا ہو جائے گی، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے والے کو درود پاک کو سنتے اور دیکھتے ہیں اور ہمیں بھی نظر شفقت فرماتے ہیں۔ اس درود پاک کی برکت سے بندے کا ظاہر و باطن خوب پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ میدان حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا جو یہ درود پاک پڑھتا ہے۔ توجہ فرمائیے، وہ درود پاک سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم وبارک علی رسولک المبعوث رحمتا للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا آج کا درود پاک۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ احباب، اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔